अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफत इकबाल 2.0। खातिन हजरात, आपका भाई आ गया है। डैब आते ही। ये डैब बड़ा जरूरी है, कोई ना कोई शरारत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। खैर तो आज शुरू होते ही आ गए हैं। डिमांड बहुत है डॉक्टर साहिबा, जब डिमांड हो तो बंदा पहले ही आ जाता है। कौन है जो डिमांड करता है? लाखों करोड़ों, बल्कि एक सर्वे के मुताबिक अरबों लोग नजर क्यों नहीं आते? वो कमेंट्स करते हैं। यार हेलो, बहस ना कर। सुभान अल्लाह, मेरा सेगमेंट है, ये आवाज आ रही। आज आ जाए, अभी तो आप इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए हैं। ये कट जाएगा बिलाल, ये कट जाएगा। कल नहीं कट जाएगा। खातिन हजरात, डमी म्यूजियम से हमें ज्वाइन किया है जनाब आफ्ताब इकबाल साहब ने, और लड्डू भी मौजूद है। वेलकम टू द शो सर। Who's the dummy? डॉक्टर साहबा, मैं ये बात बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये सीट जो है, यहां पे कोई भी बैठेगा तो वो डमी ही कंसिडर होगा। इस अक्ल के अंधे को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। इस अक्ल के अंधे को। ये मेरी बात हो रही और मेरी गल हो रही। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताइए, खान चप्पल, खातिन हजरात, बड़ी दफा आपने मुझसे पूछा और ये खान चप्पल नहीं है, ये नौरोजी है। नौरोजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मिलती कहां से है? यार ये नेक्स्ट थोड़ा- क्वेश्चन क्या कोयटा है? कोयटा क्वेटा। कोयटा तो आपका कोई जानने वाला है वहां? जी, मेरे बहुत दोस्त हैं, बड़े अजीज हैं, जो वहां से खरीद के मुझे भेज देते। सुना है आप बड़े ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, पूरा एड्रेस ਦੱਸਦਾ। कोयटा में मेरे कुछ दोस्त हैं। नौरोजी नहीं पठानी है ये। ओ भाई, क्या है आज ही आकर क्या छानपुरा रखा हुआ है? अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं। नहीं, माशाल्लाह तकरीबन 500-550 शोज महीने के आप कर रहे हैं यूट्यूब पे। अंदाजा यही है तकरीबन? नहीं नहीं नहीं, इतने नहीं है। कोई एफर्ट बहुत ज्यादा नजर आ रही है। मैं तकरीबन 50 शोज कर रहा हूँ एक महीने में। ओ हो 50 शोज, यकीनन बहुत और ज्यादा। मैं नहीं करता, मेरे तो 4, 4, 8, 4 12 4 16 4 20 4 24 और 4 50 नहीं, हैं। 8 और 3 11, मेरे 11 शोज। ये हफ्ते के। वीक्स। तो महीने के कितने हो गए वाला? 44। अरे वाह, 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 वाह। और इसमें ये गुचा बच्चा भी पालें। गुचा बचा। अच्छा, बचा खुचा, यस। बचा खुचा ऐड हो जाता है बाजू का, लेकिन एवरेज जो है वो मैंने इसलिए 50 के हैं क्योंकि कभी कभार मैं पंजाबी शो में भी बैठ जाता हूँ। हाँ, वाह वाह वाह। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਹਾ ਕੇ ਉਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी खातिन हजरात एडवांस हो गई है, एक चीज है होलोग्राम। होलोग्राम, व्हाई नॉट कि बैक वक्त आप होलोग्राम के जरिए 50 जगहों पे मौजूद हो। ये एफर्ट इतनी कम हो जाएगी, यकीनन मेरी- कम हो जाएगी। प्रेजेंस जो है ना, अगर वही काफ़ी हो तो वो स्टॉक शॉट्स मेरे लगा दिए जाएं, बिठाकर मुझे वहाँ पे लग। असल चीज़ ये है, ये होलोग्राम नहीं दे सकता। दिमाग है, दिमाग जिससे तुम सरासर आ रही हो। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋ। ਇਹ ਨਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ 200 ਰੁਪਏ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮਰੇ। ਸੂਟ ਤੇਰਾ ਮੰਗਵਾ, ਮੁੰਦਰੀ ਤੇਰੀ ਮੰਗਵੀ। ਬਿਲਾਲ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਜੂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ। तो क्यों नहीं खा रहे काजू? ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਾਜੂ ਛੱਡ ਦਿਓ। पहले तो लड्डू क्या बताए, मूंगफली क्या होता है? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਜ ਦਾ ਜੂਸ ਵੇਚਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ, $15 ਗਲਾਸ ਆ ਬਾਬਾ, $15 ਗਲਾਸ ਆ, ਖਾਲਸ ਔਰੰਜ ਜੂਸ ਹੋ, $15 ਗਲਾਸ ਆ ਬਾਬਾ, $15 ਗਲਾਸ ਆ, ਲਾइन बढ़ा लो, लाइन बढ़ा लो। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, मुर्शद साईं जब तुम्हारी याद आई तो खाना पीना ही छोड़ दूं, $15 गलास आ बाबा। वाह 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 वाह, क्या बात है लड्डू क्या तुम्हारी। वाह वाह, डिसिप्लिन मेंटेन करें। सुभान अल्लाह। इट्स पार्ट ऑफ द ड्रिल। नो, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द ड्रिल। डॉक्टर साहबा, ये बातें ना करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो। अच्छा जी, ये मेरा सेगमेंट है और बिलाल ने, तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारा सब बिलाल गलत इंफॉर्मेशन दी है तुमने मुझे। बिलाल ने तेन उतो FBI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੰਟ ਪਵਾ ਦੇਣਾ। FBI IFB होता है। वही भाई ਜਿਹੜੀ ਕਰ FBI। अच्छा ये बताइए कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप इससे जान क्यों नहीं छुड़ाते? ये मुझे बहुत तंग करता है, ठीक, ये मसाइल ज़्यादा भी बहुत रहता है। इसमें कोई शक नहीं। ये मुझसे डरता इतना है कि खौफ में बड़ी बड़ी हिमाकतें करता है और मुझे और ज़्यादा तपाता है।
پھر کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اس لیے کہ مجھے عزیز بہت ہے، واہ. مجھے انتہائی عزیز. آپ یقین کریں، یہ فیکٹ ہے میں بیان کر رہا ہوں کہ مجھے ان میں سب سے زیادہ پیارا بھی یہی لگتا ہے، اور سچ پوچھیں تو میرا سب سے زیادہ وفادار بھی یہی ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں نے موت کو کافی قریب سے دیکھا ہوا ہے. ہاں جی مینوں بھی مرواؤ لگے سی. اس کے بعد ندیم شاہ بہت سیڈ سانگ سنے گا سر. ندیم شاہ سینسیبل بہت ہے، وہ بہت اچھی کوکنگ کر لیتا ہے، چائے بڑی اچھی بنا، چائے یہ بھی بڑی اچھی بناتا ہے، وہ تو سٹچنگ بھی کر لیتا ہے. ایک دفعہ میں نے پوچھا یہ ٹانکا تم نے کیسے لگا لیا؟ وہ کہتا ہے میری بیگم بہت اچھی سٹچنگ کرتی ہے. میری بیگم ہور طرح دے ٹانکے لاؤندی مینوں، تدے تے میں اتنا غریب ہاں. یہ تمہاری کم عقلی ہے، اتنے اچھے بندے کے پاس رہ کے بھی تمہاری غربت نہیں گئی. فٹ ہے منہ غربت انہوں دی گڈی لے جاواں انہوں دی نہیں گڈی 2.5 کروڑ دی گڈی گیا. غربت نہیں گئی. وفادار کہہ نہیں رہے پر اج تک میں انہاں دے شاید کدی نہ کدی ہویا ہوئے لیکن میں اج تک اور چوری نہیں سنیے باتیں تمہاری، کبھی بوٹ بیچ دیتے ہو، کبھی کتا بیچ دیتے ہو. میرا تے واسطے چلے میں ندیم شاہ نوں بھی بھیج دیں. اچھا جی، یہ وزن جو کم کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی تیزی سے اور بڑے نہیں تیزی سے تو نہیں کیا، میرے خیال سے پچھلے کوئی 3-4-6 مہینے میں، 6-7 ماہ لگے ہیں، لیکن اور وزن کو اتنا زیادہ کم بھی نہیں کیا. ہاں جی ایویں 10 کلو 14 kgs 14 کلو سر باقاعدہ وزن ہوتا ہے ویسے. 15 بلکہ 15 kg جی ادھا رہیاں دا بندہ 6 مہینے میں 7 مہینے میں 15 kg کچھ بھی نہیں ہے. سر مین آپ کنسسٹنٹلی کرتے نہیں ہیں. مین چیز ٹوننگ ہوتی ہے. ہاں ٹوننگ ہوتی ہے. یو آر رائٹ، ایبسولوٹلی رائٹ. یقیناً جم میں آورز اینڈ آورز لگے ہوں گے، نو 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 نو، کچھ تو لگا ہوگا. انتہائی کم جم کیا ہے میں نے، انتہائی کم، بلکہ جم کرنے ہی نہیں دیتے. وہ کیوں؟ آپ جتنا جم کرتے ہیں اتنی بھوک لگتی ہے. ہاں جی. ایکسرسائز کریں، واک کریں جتنا زیادہ. سوئمنگ از دا بیسٹ ایکسرسائز. واک پائن کر رہے ہیں اور ڈمبل چک کے. ہاں فارمرز واک، وہ فارنرز واک ہے. فارنرز. انڈا تو نیکر پائی ہوندی، کیپ اس ٹائم انج لگ رہا ہوندا کیا کہنے بلڈنگاں ڈھاؤن والا ہوندا. اچھا میوزک، کیونکہ موصوف میوزک میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو میرا سوال جو اوریجنل سوال تھا وہ یہ تھا کہ جم کے دوران کس ٹائپ کا میوزک سنتے ہیں یا ایکسرسائز کے دوران؟ میں ایکسرسائز کے دوران زیادہ تر وہ ویلاگ سنتا ہوں یا کوئی فلم دیکھتا ہوں. کبھی کبھار نصرت فتح علی خان کو، راشد خان کو، بڑے غلام علی خان کو. آپ ایک بہت بڑے یوٹیوبر بھی ہیں اور آپ بڑا پراؤڈلی یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسر ہوں میں. انفلوئنسر ہیں. تو جناب یوٹیوب پہ کس طرح کا کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں، یہ ذرا آپ کی آڈینس جاننا چاہتے ہیں. میں کرکٹ بہت دیکھتا ہوں، وائلڈ لائف بہت دیکھتا ہوں. اچھا سر یہاں میرا ایک سوال ہے، جناب یہ جو ولاگرز ہیں بہت زیادہ، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے سر آپ؟ میں بڑی دفعہ دے چکا ہوں کہ یار یہ سنسنی خیزی سے نکلو، تم اپنا نقصان کر رہے ہو، یوٹیوب کا نقصان کر رہے ہو. کہ لوگ سمجھیں گے یہ جس طرح یلو جرنلزم تھا نا، یہ اسی کی ایک قسم ہے جو اب یوٹیوب پہ آ گئی ہے. اور یلو جرنلزم ایکچولی واز گٹر جرنلزم. جب آپ بغیر ثبوت کے الٹی سیدھی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح لوگوں کی کیریکٹر اسیسینیشن بھی ہوتی ہے، ویلیفیکیشن باقاعدہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے جو یوٹیوب پہ ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے. یہ نہ کریں. اللہ نے آپ کے حصے کا رزق، آپ کے حصے کے فالوورز جو لکھ دیے ہیں نا، وہ آپ کو آرگینک طریقے سے ملنے ہیں. 2 نمبری مت کریں. کسی کا بھی دل کرتا ہے کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن کر دیتا ہے، اس کے لیے نہیں کچھ ہونا چاہیے. امریکہ میں کر کے دکھائیں، برطانیہ میں کریں. اسے یہاں پہ نہیں کرنا چاہیے. ہے ہی کوئی لا ہی نہیں ہے. مطلب اف ہم کہیں تو نہیں ہو سکتا لاگ. ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں، چونکہ فالو کرتی ہے نا تو ہم فالو کر رہے ہیں. اب دیکھیں آگے چل کے، بلکہ آج کل تو کہتے ہیں کہ نیوز ٹائٹننگ کرنے کا ارادہ ہے ان کا سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، کیونکہ حکومت کو جتنا نقصان ان لوگوں نے پہنچایا کسی نے بھی نہیں. چلیں اسی بہانے کو قواعد و ضوابط ہی ایسے کر دیے جائیں. ہو سکتا ہے پیمرا کوئی اتھارٹی دے دی جائے، جی کوئی ریگولیٹر ہونا بہت ضروری ہے. ضروری ہے. کچھ نہ کچھ تو ہونا کہ آپ کی ہڈیوں میں اتنا سا ڈر. گو کہ پیمرا بھی بہت لینینٹ ہے. پیمرا نے زیادہ ڈرایا شرایا نہیں ہے لوگوں کو، لیکن ہمیں خود احتسابی اس لیے آپ کرتے ہیں نا کہ پیمرا تک بات نہ ہی جائے تو اچھا ہے. جی اس کے اوپر چونکہ ہے کوئی نہیں تو مادر پدر آزاد ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آج کل کرکٹ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کرکٹ میں آج کل عمران خان کی نا بڑی ریئر فوٹیج چل رہی ہے.
مختلف میچز جس میں اس نے میچ جتوایا، آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی، اچھے کیچز پکڑے، اچھی بیٹنگ کی، تو میں وہ بڑے ذوق و شوق سے دیکھتا ہوں، کیونکہ اب دماغ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے نا عمران خان کے، کیونکہ اسے بہت ضرورت ہے ہماری اس کو یاد کرنے کی. پہلے اور بات تھی، پہلے وہ صرف ہمارا ہیرو تھا، ایک رول ماڈل تھا، بڑا اچھا کرکٹر تھا، پھر پرائم منسٹر ہو گیا، اب تو آ کے وہ محبوب سا ہو گیا. سر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کرنے سے آپ کی فالوئنگ میں کوئی فرق آیا ہے؟ نہ آئے، نیچے چلی جائے، اوپر چلی جائے، اٹ ہارڈلی میٹرز. میرے لیے ہی میٹر نہیں کرتی، کیونکہ میں عمران کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتا کہ میرے فالوورز میں اضافہ ہو، کیونکہ اگر اضافہ ہوتا ہے تو کمی بھی ہوتی ہے. ایک بار پھر وہی بات کہ عمران کے اندر کوئی ایسا زیرک پنا نہیں ہے، اس کی ذہانت، اس کی متانت، اس کی فطانت کہ جس سے میں بہت امپریسڈ ہوں، اس کی سیاست جس سے میں بہت انسپائر ہوتا ہوں. صرف ایک بہادر آدمی ہے، اپ رائٹ آدمی. بہادر ہوتا ہی وہ ہے جو اپ رائٹ ہو. میں اس وجہ سے اس کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ میری جتنی بقیہ زندگی ہے میں اس کو فالو کرنے کو تیار ہوں، چاہیے پہم سٹرگل میں رہے، وہ اقتدار میں آئے یا نہ آئے. سر اگر سیاست میں کوئی اور بہادر آ جاتا ہے تو آپ اس کو بھی سپورٹ کریں گے؟ جی جی، میں اس کے ساتھ ہوں گا، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہوں گا، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف عمران دو. ہاں اگر عمران کا مد مقابل کوئی ایسا آ جائے تو پھر تو یہ ملک گل و گلزار ہو جائے نا، کہ اگر دونوں طرف ایک جیسے لوگ ہو جائیں. یعنی اگر کل کو زرداری صاحب بہادر ہو جاتے ہیں اچھا، بہادر ہونا ایسے کہہ رہے جیسے پاگل ہونا کہ کل زرداری صاحب بیٹھے بیٹھے اچانک بہادر ہو جاتے ہیں. اچانک نہیں، اس کل کو وہ سوال کا مطلب تھا آنیسٹ اور ملک کے ساتھ لائل. بہادر بائی برتھ ہوتا ہے، واہ واہ، بہادر بنتا نہیں ہے. تھوڑا ذرا مجھے بھی دیجئے، کیا کھا رہے ہیں؟ تھوڑے رکھ لیجئے گا. کافی پڑھے ہیں ابھی. جس تواتر سے آپ کھا رہے ہیں مجھے لگتا ہے آپ مزید 1 کلو کھا جائیں گے. ਭੈਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾ. ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਭੈਣ ਵਾਪਸ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਉਹ ਥੱਥੇ ਆਜ਼ਮ. لڈو میرا آپ سے ایک سوال ہے. ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ. نہیں، یہ تو ادب میں کہہ رہا ہے، ادب میں وہاں پہ یہ شرارت کرتا ہے. ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਾਈ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਮਲਕਾ ਹੁੰਦੀ. ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਕੋ ਗੋਸ਼ਤ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਮਸਾਈ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ? مسائی ہے مسائی. ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਵਾਲ. سر کی ایسی کون سی عادت ہے جس سے آپ بہت زیادہ امپریس ہوئے ہو؟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ. ਚਿੜੀਆਂ ਚੁੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸ਼ਾਦਿਆਨੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. نہیں جب وہ اٹھتے ہیں تو تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਫਰ ਫਰ ਫਰ, ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਾਂ. ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੋਰ ਆਓ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਆਓ 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 ਆਓ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ. ਡਫੀ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਤੇ ਗਾਰਡ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ. واہ واہ جس واہ. طرح کا مبالغہ تم ہو ویسا یہ کر رہا ہے. ਮੂੰਗਫਲੀ ਮੁੱਕ گئی. نہیں نہیں، مونگ پھلی پڑی ہے، میری نظر ہے. یار مونگ پھلی کیا ہوتی ہے؟ مونگ پھلی، مونگ پھلی. اچھا، بیسٹ مونگ پھلی کہاں ہوتی ہے؟ چکوال، ریوڑی بھی وہیں کی. نہیں، دنیا میں کون سی بیسٹ ہے؟ جارجیا، لانٹا. جارجیا. امریکہ. ایک جارجیا سینٹرل ایشیا میں بھی ہے، مان لیا. جس کا کیپٹل ہے تبلیسی. جوزف سٹالن وہاں سے تھا، اور شیورناٹزے. آرنولڈ شیورناٹ سے. لیکن یہ کیا سینٹرل ایشیا میں آتا ہے یا یورپین سائڈ پہ ہے؟ نہیں، سینٹرل ایشیا میں بالکل آذربائیجان کے ساتھ، اٹ از نیکسٹ ٹو آذربائیجان. اس کے نیچے آرمینیا ہے، تھوڑا سا اوپر چیچنیا ہے. اور مونگ پھلی کہاں کی اچھی ہے؟ پاڑا چنار کی بھی اچھی ہوتی، لیکن یہ جو وانا وغیرہ ہے نا وہاں پہ بہت شاندار چلغوزہ. چلغوزہ تو جناب پتہ نہیں اب 1 کلو کتنے کا مل رہا ہے. 16,000 کا. اگر آپ میڈیا پرسنالٹی نہ ہوتے
कौन सा शोभा अपनाते? मीडिया में अगर मैं ना होता तो क्रिकेट नहीं, क्रिकेटर मैं तो, मेरा पहला करियर ये था। अगर क्रिकेट? सबसे पहले मैंने कोशिश की थी फौज में जाने की, ठीक, तो वहाँ नहीं जा सका, वो क्यों? ਉਹਨਾਂ ਤਬੀਅਤ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ। तबीयत ही नहीं देख ली थी। फिर मैं, मेरे जो है ना पैरों के मसाइल थे, ये मेरे टखनों में ना प्रॉब्लम है। ਟਖਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। तो कहते हैं कि जब आप एक ख़ास हद से ज़्यादा चलें तो उस वक्त इनमें स्वेलिंग शुरू हो जाती है। ये उनका कहना था। हालांकि शिकार पर जब जाते हैं तो ये साथ ही होता है, ਜੀ मैं इससे कम नहीं चलता, ज़्यादा ही चलता हूँ। तो बहरहाल इसमें फॉल्ट था ਐਡਾ ਐਡਾ ਟਖਨਾ और ਸੀ। डेफिनेटली है, दोनों पैरों में है, जिसकी बिना पर मैं रह गया। फिर मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता था, ਉੱਥੇ ਵੀ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की, वरना महदूद होकर रह जाता फाइलों में। उसके अलावा क्रिकेटर होना चाहता था। वो घर वालों ने कहा जी ये भी कोई काम है करने का, पढ़ाई पे तवज्जो दो। अच्छा लड्डू, ये बताओ तुम फारिग वक्त में क्या करते हो? ਫਾਰਗ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। हैं क्या यार मतलब? टेढ़ी बातें ना करो, सीधा सीधा जवाब दो। ਯਾ ਮੌਲਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, अच्छा, ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰ ਮੈਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, डॉग फूड दे दिया, उसके बाद ਫਿਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ। कुत्ते आस्ते। ਕੁੱਤਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਫੂਡ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ, ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੀ। अच्छा जी, ਇੱਕ ਦਿਨ 8 ਘੰਟੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ ਭਾਵੇਂ, फिर ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ ਪਿਆ। फिर ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ किसको? ਆਪਣੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ तो तीनों हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि थाने से कत्ल के शवाहिद चोरी करने वाला बंदर सोशल मीडिया पर वायरल। वाह, अरे कब ये चोरी आपने? मुझे पता ही नहीं चला। लीप अच्छा, कभी उसे आप गधा कह देते हैं, कभी उसे बंदर बना देते सर हैं। वो एक जानवर है। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਜ਼ਰਾ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛ। राजस्थान ਹਾਂ ਜੀ, एक कत्ल की वारदात हुई ओह, और काफी पेशरफ्त हुई इस हवाले से। आला कत्ल वो भी बरामद कर लिया गया। फिर चंद और चीजें जो फोरेंसिक्स के लिए आइडियल थी वो कर ली गई। लेकिन अभी कंक्लूड होना था इन्वेस्टिगेशन में ओह, कि जनाब एक बंदर आया और वो उठा के ले गया। क्यों बंदर क्यों आया? कि जितना सामान था ये थाने के दरख्त के नीचे रखा हुआ था, कि अंदर जगह कोई नहीं, तो हमने बाहर 2-3 फट्टा नुमा, वो जो तख्त पोश नहीं होते, उनके ऊपर सामान रखा हुआ था। ये जिस बैग में था, जिस पलंदे में ये था, वो बंदर उठा के ले गया। सुभान ये इतना मिटिकुलस बंदर कि वो देख के कि ये वाला जो है ना असल में आला कत्ल इसमें है। आपको समझ नहीं आती कि मकसूद चपड़ासी वाले मामलात, जी जी, वो भल्ले और फलूदे वाले के मसाइल और मामलात, जिस तरह हमें मामू बनाया गया है, बहुत सारा पैसा यहाँ से साइफन आउट करके लॉन्डर हुआ है और हाथ में कोई शवाहिद नहीं आते। ये वाइट कॉलर क्राइम है, ये अब साबित नहीं किया जा सकता। भाई साबित करना चाहेंगे आप तो साबित होगा ना। बिल्कुल। अब तो बेचारा कप्तान ये भी कहने लग गया है कि ये साबित नहीं होने दिया गया, मुझे मना कर दिया गया था कि जान छोड़ो इनके, ये तो मसाइल ही नहीं है अवाम के। अगर करप्शन अवाम का मसला नहीं है तो फिर कोई मसला है ही नहीं। असल में बाकी तमाम इश्यूज और मसाइल इफेक्ट्स हैं, करप्शन कॉज है, माँ है, मंबा है, और यही कुछ यहाँ पे ये करप्शन हुई है। तो सर इस बंदर को फॉलो नहीं किया गया? बंदर होता तो फॉलो होता ना, बकवास है ये। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਝੂਠ ਗੱਲ। ये झूठ बोल रहा है। अदालत ने SHO को, उसके पूरे अमले को, कांस्टेबल्स को मुअत्तल तो कर दिया है, लेकिन उससे क्या होगा? 2-2 करोड़ रुपए लेके बैठ गए। वो इंडिया में तो 2-2 लाख रुपए भी मैटर करते हैं, बहुत, यहाँ भी बहुत मैटर करते हैं। सर ये आपने आइडिया लगाया या उनको भी पता चल गया ये काम बांदर ने किया? बांदर ने नहीं किया। जानवरों के जरिए क्राइम तो करवाया जाता है। ये एक फिल्म थी इंडियाना जोन्स 1, उसमें एक बंदर होता है, वो चीजें वो बाकायदा उठाई गिरा होता है और आखिर में कुत्ते की मौत मरता है। वो जो एक डेट खा लेता है, चूर खा जो
کنٹامینیٹڈ ہوتی ہے, زہریلی کھجور کھانے سے مر جاتا ہے, اور انڈیانا جونز بچتا ہے اسے دیکھ کے کہ اگر یہ مر گیا ہے تو میں کیسے بچوں. وہ لافٹر ہوندا فلم وچ, جی ہاں جی, وہ مردا یا وہ ممی فلم چ ایک باندر جڑا تھلے سونا چو چو کے لے آ رہا ہوندا, جی جی ایسا ہے بالکل, ممی میں بھی ہے. وہ بھی بڑی بھڑی موت ہوندی ہے. ایک اینیمیٹڈ فلم ہے اسٹوارٹ لٹل 2, اس میں وہ جو پرندہ ہوتا ہے مارگو, جی وہ کیا کرتا ہے, وہ اس ہاک سے بلیک میل ہوتی ہے, اس کو حکمن کہتا ہے جاؤ اور مختلف گھروں سے ہیرے جواہرات چراؤ, جولری چراؤ اور مجھے لا کے دو. سر ایک دفعہ نا عید پہ ہم چڑیا گھر گئے, بڑا رش تھا, فیملی ظاہری بات ہے ملتے ہیں لوگ جا کے. ایک بندر نے آ کے میری جیب پھاڑ دی. ਭਾਜੀ وہ اپنا نمبر پا رہا سی, اس کی جیب میں ਉਹ ਬਾਂਦਰੀ ਸੀ ਔਰ ਜੇਬ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? مرونڈا تھا. تم نے مرونڈا جیب میں رکھا ہوا تھا؟ سر ظاہر ہے. وہ میرے مرونڈے کی ٹکی بھی گر گئی نیچے. پھر کیا اب میں ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ پھر ਪਈਆਂ, آنکھوں میں آنکھیں اٹھاتے اٹھاتے کر کے ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ یوں کر کے پیار ہوا آپ دونوں کو. پھر جب میں چڑیا گھر سے میں واپس لے کے نکلے, میں اس کے پاس سے گزرا ہوں تو مجھے کہتے کہ کی ہے. ہاں بدتمیزی. اور کرتے ہیں یہ, ਔਰ ਬਾਂਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ, ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ. اور یہ اور چلا آپ بھی گیا. چلے گئے. ہاں ہاں. مئی 2013 میں ایک سانحہ ہوا لاہور, آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا. کبھی غور کیا آپ نے کہ ایل ڈی اے پلازا میں آگ لگی تھی, جی کمیٹی بنی تحقیقات کرتے ہوئے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ شارٹ سرکٹنگ تھی. ساری فائل سارے ریکارڈز چل گئے. آخر وہی فائلز جن کے اندر میٹرو والا وہ پروجیکٹ تھا وہی نظر آتش کیوں ہوئی, اور درجن سے زیادہ لوگ خاکستر ہو گئے تھے. کمیٹی کے 2 ارکان نے کہا جناب ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ شارٹ سرکٹنگ تھی, اس میں کچھ گھپلا ہے, انہیں برخاست کر دیا گیا تھا. They were dismissed. سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو ڈی جی ایل ڈی اے تھے ان سے کہا گیا تھا کہ یہاں پہ سیفٹی میئرز لیں, یہاں پہ کسی بھی وقت آگ لگ سکتی ہے, لیکن انہوں نے اگنور کر دیا اس چیز. پھر لیاقت علی خان, آغاز ہی آپ کا اس 2 نمبری سے ہوا ہے. ماڈل ٹاؤن تو بھی کل کی بات ہے, ایل ڈی اے تو بھی کل کی بات ہے. یہ 50s کا واقعہ ہے کہ لیاقت علی خان قتل کیس کی تمام تحقیقات مکمل کر کے جب آئی جی صاحب آ رہے تھے تو جہلم کے مقام پر ان کا جہاز اڑا دیا گیا, وہ سارا ملبہ دریا میں جا گرا. نہیں فیکٹس ہیں ہماری ہسٹری کے, لگتا یوں ہے جیسے ہم کوئی دیومالا ڈسکس کر رہے ہیں. ہاؤ کنوینینٹ. سو یس ہاؤ کنوینینٹ. ابھی چند ہفتے پہلے جی آپ کے ملک کا نمبر 1 پولیٹیشین بتا رہا ہے کہ آئی ہیو بین ریڈ سرکلڈ, میری جان کو خطرہ ہے. امریکہ برطانیہ میں تو نہیں اس طرح ہوتا. بے نظیر بھٹو بے نظیر 2007 بھٹ آج تک کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ پراسرار سی ول کس نے کس سے کب لکھوائی. ਉਹ ਐਫ ਆਈ ਏ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ایف آئی اے والا وہ تو بیچارہ وہ ڈاکٹر رضوان رضوان بہت ہی شاندار افسر تھا, میں ذاتی طور پہ اسے جانتا ہوں, اتنا اچھا آدمی. اور عید والے دن اس نے بڑی شاید میں سوچ رہا تھا کہ آؤٹ آف دا وے جا کے محبت کر رہا ہے وہ, اور مجھے اگر پتا ہوتا تو میں چلا ہی جاتا اس کی طرف یا اسے بلا ہی لیتا. پھر ایک کسٹمز کا آفیسر جو ایک بڑے اہم کیس کی تحقیقات کر رہا تھا, کیس کون سا تھا؟ ایان علی. جی سر. اسے سمجھایا گیا تھا انسان بنو, کیا کر رہے ہو, پیسے شیسے لو, یہ لو ہڈی پھینکتے ہیں, اسے چاٹو سائڈ پہ بیٹھو, ہماری جان چھوڑو. سر نہیں سر, ہر کوئی فار سیل نہیں ہوتا. میں کہا لو. پھر اس نے کہا ہوگا کہ میں نے اس ملک کا نمک کھایا, اب گولی کھا. اس نے کہا ہوگا لو پھر گولی کھاؤ. دس از واٹ ہیپنز ان پاکستان. واٹ اے کنٹری. تمہارا اور ہمارا ساتھ ممکن ہے, پاکستان ہے, یہاں ہر بات ممکن ہے. پاکستان میں صرف ریکارڈ ہی جلایا نہیں جاتا, انسان بھی جلائے جاتے ہیں. جی جی ہیں ایسے واقعات. بلدیہ ٹاؤن کراچی سر, بلدیہ ٹاؤن کراچی تو بہت بڑی مثال ہے یار. یہاں سنتا جا شرماتا جا. ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਵੀ ਜਾਉਂਦੇ. یہ ایسی کیا بات ہے, بے شمار پلیئر سنگرز ہوتے ہیں, گٹارسٹ ہوتے ہیں. تو پھر ہنسنا نہیں تھا نا پھر سر, اگر ایسی کوئی بات. ہنسی تو وہ اوکاشا ہنسی, میں نے ساتھ صرف سنگت کر لی. پریزیڈنٹ بھی بجاتے رہے ہیں تبلا. جی جی جی, امریکن پریزیڈنٹس
ਭਰਿਆ ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੁੱਲਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਡੁੱਲ। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज की किताब है आग का दरिया। कुरतुलैन हैदर जाना है। क्या उड़ के जाना है? डूब के जाना है। सर ये कुरतुलैन हैदर जी, साहब हैं, उनकी कुरतुलैन हैदर उर्फ एनी आपा। एनी आपा। उनके बेशुमार नॉवेल्स हैं। आखिर शब के हम सफ़र, कारे जहाँ दराज है, चांदनी बेगम, गर्दिश रंगे चमन और मेरे भी सनम खाने। मास्टरपीस उनका आग का दरिया है। आग का दरिया ला तादाद क्रिटिक्स के नज़दीक उर्दू का सबसे बड़ा नॉवल है, और बेशुमार क्रिटिक्स ऐसे हैं जो उसे निचले लेवल की तहरीर समझते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम होता है, क्रिटिक्स के आपस में मसाइल इस तरह के रहते हैं। मैं ज़ाती तौर पे इसकी रेटिंग बहुत हाई करता हूँ, बहुत शानदार। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज के हवाले से है। उत्तर प्रदेश की जो लैंग्वेज है वो पंजाब में मुस्तामिल उर्दू से काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि ज़्यादातर नावल्स जो हमने पढ़ रखे हैं वो खालिस पंजाबियों के लिखे हुए। ये काफ़ी मुख्तलिफ है और कदरे मुश्किल भी लगता है। जिस तरह बाज़ औक़ात यूसुफ़ी साहब, इंतज़ार हुसैन साहब, इंतज़ार हुसैन क्या शानदार नाम है, और कैसे कैसे लोग थे जो हमें नहीं रहे। मैं गुजारिश करूँगा अपने रिसर्चर्स से कि किसी दिन इंतज़ार हुसैन साहब के किसी काम को भी हम डिस्कस करें एज अ सेगमेंट। यही तरीका और बहाना है एक बड़े आदमी को याद करने का। तो उनकी एक लाइन मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी अजीब लगी, लेकिन मेरे इल्म में भी इजाफा हुआ कि आम तौर पे कच्चे होते हैं, पाल डालने से पक जाते हैं। अब पाल डालना मेरे नज़दीक, हम तो पैल कहते हैं, और पैल को मैंने बाज़ उर्दू लिखारियों को, जो पंजाबी उर्दू लिखारियों को पैल भी कहते सुना है और लिखते देखा है। दरअसल ये पाल है, पाल डालना। पाल है क्या? कच्चे आमों को जब आप पकाने के लिए मसाला लगाते हैं या किसी चीज़ के साथ कवर करके रखते हैं तो उसको पंजाबी में कहते हैं असी पैल पाई हुई है। हाँ, पैर पाई, हाँ पैल, ठीक है ना, खुशी से भी करते हैं जब वो पहला पाई दिया ने, जैसे मोर पहले डालता है, वो डांस है। पायल के साथ उसका ताल्लुक, पायल बांध के जो अमल किया जाता था उसको पायल भी कहते थे और पंजाबी में पैल भी कहते थे। मैं चम चम पहला पावा ते पहला पावा धड़कन सावा नहीं, छणकन रावा पजेबा नाल। फिरदौस गा रही होती। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਨੱਚਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ। ये नॉवल 1959 में छपा। आपकी पैदाइश अलीगढ़ की है, उत्तर प्रदेश, और ये बात है 1927 की। आपके वालिद सज्जाद हैदर यल्दरम बहुत अच्छे राइटर, बहुत उम्दा अफसाना निगार। तकसीम हिंद के बाद ये फैमिली पाकिस्तान शिफ्ट होगी, लेकिन लेट 50s में एनी आपा वापस हिंदुस्तान चली गई। क्यों? वो पर्सनल रीजंस जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। ये PIA में भी मुलाजिम रही और पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट जो है हेड थी पब्लिक रिलेशन, उसमें भी इन्होंने जॉब की। ये हेड थी पब्लिक अफेयर्स की, और इन्होंने पहला अफसाना 13 साल की उम्र में लिखा। इनकी मेहनत से, इनकी काविशों से ये लाइन वजूद में आई थी जो कॉपी राइटिंग इसके लिए की गई, द ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। वाह, और ये किसकी लाइन है? फैज़ अहमद फैज़। फैज़ की, क्योंकि फैज़ के साथ इनकी बड़ी रफाकत थी। और ये उस दौर की बात है, गालिबन फैज़ पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर थे। इस किताब का तर्जमा भी उन्होंने खुद किया, और अपनी आखिरी उम्र में द रिवर ऑफ फायर के नाम से। ये 1998 की बात है। अब आइए नॉवल की तरफ। नॉवल 4 मुख्तलिफ चैप्टर्स पे मुश्तमिल है। ये 2500 साल पुरानी तारीख, यानी 500 बरस कबले मसीह से इसका आगाज। पहला चैप्टर इस एरा को टच करता है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का दौर, और एक बड़ा ही पावरफुल कैरेक्टर गौतम नीलंबर और उसकी यूनिवर्सिटी तक्षशिला। वाह।
اب تکشلا یونیورسٹی کا ایک پروفیسر کسی کو یاد ہے؟ ویری پاورفل کیریکٹر، چانکیہ سے چانکیہ کوتلیا۔ اب اس میں جو دلچسپ باتیں ہیں وہ یہ کہ بک 1 میں گوتم نیلمبر، تکشلا یونیورسٹی، اس دور کا ماحول، اشوکا، اور یہی وہ ٹائم تھا جب اشوکا ٹرانسفارم کر رہا تھا فرام اے وارئر انٹو اے سینٹ۔ دوسرا چیپٹر بک 2 یہ پٹھانس کا دور جو اپنے آخری ایام دیکھ رہا تھا، لودھی ڈائنیسٹی کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، مغلز ٹیک اوور کرتے جا رہے تھے۔ یہ دیکھیں نا، بڑا آدمی ہوتا ہی وہ ہے جو فیوچرسٹک ہو۔ آگے ایک وقت آیا کہ اس پیٹرن کو بڑوں نے فالو کیا، اس دور میں بالکل نئی چیز تھی۔ یار یہ کیا کہ وہی چیپٹر وہاں بھی تھا، پھر یہاں بھی آ گیا، پھر یہاں بھی آ گیا۔ اگر آپ محسوس کریں تو یہ ایک عجیب سا، باریک سا، ایک اپنے انداز کا ڈیجا وو ہے۔ یہی کیریکٹرز، یہی لوگ پہلے بھی تھے، بعد میں پھر آ گئے۔ چمپک نامی لڑکی ہے، بڑی چنچل، خوشگوار، شاندار، وہ ہیروئن ہے۔ چاروں بکس میں، چاروں ادوار میں وہ موجود رہی۔ گوتم نیلمبر مختلف انداز میں موجود رہا۔ پھر ایک تیسرا کیریکٹر ہے منصور کمال الدین، سید منصور کمال الدین، وہ بھی موجود۔ یہ 3 مین کیریکٹرز ہیں، میجر کیریکٹرز۔ جس طرح بانو آپا کے ہاں 3 میجر کیریکٹرز تھے، راجہ گدھ اگر آپ دیکھیں، ایک سیمی، ایک آفتاب اور ایک قیوم، یہ بڑے پاورفل کیا، اور سمبلز ہیں تینوں۔ اسی طرح یہ بھی ساتھ ساتھ چلے۔ اور جو حاصل بحث ہے، جس بات کو بڑی مشکل سے اینی آپا نے کنکلوڈ کیا، وہ ایک فکرہ ہے کہ محبت ہمیشہ تشنہ لب رہتی ہے۔ وہ محبت ہی نہیں جو آسودہ ہو جائے۔ وقت کا دھارا بہتا ہے تو مسائل ساتھ چلتے ہیں، اور مسائل ہوتے ہی حل نہ ہونے کے لیے، مطلب یہ بھی ایک ایگنی ہے جو وقت کی ہے۔ اور آگ کا دریا انفیکٹ ٹائم ہے، جو دریا ہے وہ وقت ہے جو بہتا چلا جاتا ہے، اور آگ کیا ہے؟ مسائل۔ یعنی ایگنائزنگ ایک جو فیل ہے اس ناول سے وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو پہلے دور میں ایک ہیروئن جو ہے وہ چمپک ہے۔ اب چمپک ایک وزیر کی صاحبزادی ہے، اس کی منگنی ہو جاتی ہے ایک شہزادے کے ساتھ۔ شہزادہ بدھ بخشیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے کہ جی میں تو بخشو ہوں۔ جی اور بخشو کون ہوتے ہیں؟ تیاگی، جو تیاگ دیتے ہیں سب کچھ، جی برہمچاری۔ دوسرے دور میں جو لودھی خاندان کا آخری دور ہے، اس میں یہ ایودھیا کے ایک پنڈت کی بہن کے روپ میں آتی ہے، یہی چمپک، اور سید منصور کمال الدین کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے، اسے شادی کرنے لگتی ہے۔ وہ سفر پہ نکلتا ہے اور کبھی گھر واپس ہی نہیں آتا، اب پتہ نہیں کدھر گیا، مروا دیا گیا، مار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور کتاب آتی ہے ٹھیک ہے، سکڑا پڑھنی جو ایسٹ انڈیا کمپنی، کیا شاندار چیپٹر ہے وہ۔ یہاں پہ جو گوتم نیلمبر ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے یہی لڑکی چمپا، جو چمپک تھی وہاں، اور ایک ریلوے اسٹیشن پر ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ کلکتے سے نکل ہی نہیں سکا، واپس ہی نہیں آ سکا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایسا جفا ڈالا اسے۔ بعض اوقات آپ کا کام، آپ کا پروفیشن ایسا کمبل ہو جاتا ہے کہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ آپ کی محبت، آپ کا خاندان، آپ کا گھر، آپ کی ذات، اس بنا پر خوب سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور جس دن اس سے نجات ملتی ہے اس دن جا کے دیکھیے ساری کائنات تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ کلکتہ سے ہی نہیں نکلتا، یہ اسی پلیٹ فارم پہ پاگل ہو جاتی ہے اور بھیک مانگتے ہوئے زندگی گزارتی ہے۔ سر جو منصور چلا گیا، یہ بات جو کی کرتی رہی، یہ پھر پاگل ہو کے نا جنگلوں میں نکل جاتی ہے، اس کی تلاش میں یا اپنی ذات کی تلاش میں۔ اچھا، تیسرے میں یہ جو چمپا ہے، یہ اودھ کی ایک طوائف ہوتی ہے،
ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو دور ہے اس میں ایک بڑی دیکھیں نا ایک نئی تہذیب آ گئی. اس پیٹرن کو اگر دیکھیں تھوڑا سا فالو کریں تو آپ کو ایک اور ناول ذہن میں آئے گا, کئی چاند تھے سرے آسماں, یہ آپ ہمیشہ شمس الرحمان فاروقی. آخری دور تحریک پاکستان کا دور ہے. اس میں یہ ایک وکیل کی بیٹی ہوتی ہے اور اسے اپنے دور کے گوتم نیلمبر سے محبت ہو جاتی ہے, اور بظاہر بڑا آسان ہے سارا کچھ, لیکن یہاں بھی یہ محبت ناکام ہوتی ہے. اس ایک کتاب کے ٹوٹل چیپٹرز پتہ کتنے؟ کتنے؟ 73. 4 books and 73 chapters. اس ناول کے ساتھ اگر انصاف کرے کوئی تو اس پر بہت خوبصورت پیریڈ سٹوری بن سکتی ہے, بہت اچھی فلم بن سکتی ہے, یا پھر ایک طویل سیزن بن سکتا ہے. خواتین حضرات, ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. خواتین حضرات, آج کا گانا ہم نے فلم کوئل سے لیا ہے. نہایت لازوال کمپوزیشن خواجہ خورشید انور کی, لیرکس ہیں تنویر نقوی کے, گایا میڈم نور جہاں نے, پیش کرنے جا رہی ہیں سائمہ ممتاز. ساگر روئے لہریں شور مچائے, یاد پیا کی آئے, نینا بھر آئے. ساگر روئے لہریں شور مچائے,
Bravo! Bravo!